کہ بدعت وہ ہے جو دین میں ایجاد کی جائے، اس لیے کہ دین کی تکمیل ہو چکی ہے، دنیا کی تکمیل نہیں ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شرط لگا دیے، قید لگا دیے کہ من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ ہر وہ انسان جو کوئی ایسا کام کرے جو ہمارے دین میں نہیں ہے، فی امرنا یا امرنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شرط لگا دی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کنڈیشن کر دیا ہے، قید لگا دی ہے، فی امرنا ای فی دیننا، جو ہمارے دین میں کوئی ایسا عمل کرے جس کے اوپر میرا حکم نہیں تو وہ مردود ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو خود کہہ دیا کہ فی امرنا، ہمارے دین میں، تو یہ ساری چیزیں بدعت کیسے ہو گئی؟ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین کی بات نہیں کرتے، دنیا کی بات کرتے۔ آپ ان کو بتلائیے کہ ہمیں دین سے مطلب ہے، ہم نے یہ کہا کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین میں نئی چیز نکالے گا وہ بدعت ہے، ہم کو اس سے مطلب ہے۔ آئیے ہم آپ کو اور بھی ایک دلیل دے دیتے ہیں دین اور دنیا کے بارے میں، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ حقیقت کیا ہے۔ حضرت انس اور طلحہ بن عبید اللہ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ مدینہ کے اندر صحابہ کرام کھجور کے جھاڑ میں گابھا کی پیوند کاری کیا کرتے تھے۔ گابھا بولے تو کیا کرتے تھے صحابہ کرام مدینہ کے اندر، جو ہے نر کھجور کا شگوفہ لے کر کے مادہ کھجور کے جھاڑ کے اندر لگاتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ کھجور کی فصل بہت اچھی ہوتی تھی، بہت ہی اچھی، اور کھجور بھی بہت زیادہ ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، جھاڑ کے اندر بھی نر اور مادہ ہے، کبھی آپ نے سنا تھا؟ یاد رکھ لیجیے، ایسا کرنے سے بہت اچھے اچھے کھجور آتے تھے اور بہت زیادہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ صحابہ کرام بہت ہی زیادہ آواز کر رہے، تو باغ کے اندر آئے تو کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ صحابہ کرام ایسا اور ایسا کر رہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ لو لم تفعلوا لا صلح، اگر تم لوگ ایسا نہ کرو تو بہت ہی اچھا رہتا۔ یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ نر کھجور کے ایک شگوفے کو مادہ کھجور کے جھاڑ میں رکھا جائے، ایسا نہ کو کرو، اچھا رہتا۔ صحابہ کرام نے چھوڑ دیا۔ جب فصل کاٹنے کی باری آئی تو کھجور پیدا ہی نہیں ہوئے، بہت ہی بیکار قسم کے کھجور پیدا ہوئے، صحابہ کرام کا بہت ہی زیادہ نقصان ہو گیا۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے ایسا اور ایسا کہا تھا، جب ہم نے چھوڑ دیا تو فصل ہی پیدا نہیں ہوئی۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نصیحت کی تھی وہاں پر، وہ آپ کو یاد رکھنی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے کہا اذا کان شیئا من امر دنیاکم فشأنکم بہ واذا کان شیئا من امر دینکم فالی، کہ اے صحابہ کرام، اے میری امت کے لوگوں سنو، اگر تمہاری دنیاوی معاملات کی باتیں ہوں، اگر تمہاری دنیا کی ضرورت کی چیزیں ہوں تو اپنے رائے اور اپنے مشورے سے انجام دے لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اگر تمہیں مسجد میں اے سی لگانا ہے، فین لگانا ہے، لائٹ لگانا ہے، میک سے اذان دینا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، گھڑی پہننا ہے، انگوٹھی پہننا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، یہ دنیاوی معاملات ہیں، اپنے رائے اور مشورہ سے تم انجام دے لیا کرو۔ وَإِذَا كَانَ شَيْئًا مِّنْ أَمْرِ دِينِكُمْ، لیکن اگر کوئی دین کا معاملہ ہو، جی ہاں سن لیجئے کیا کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، لیکن اگر کوئی دین کا معاملہ ہو فَإِلَيَّ، تو میری طرف آنا، میری طرف لوٹانا۔ اللہ اکبر۔ اور مسلم شریف کی جو روایت ہے اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا انتم اعلم بامر دنیاکم، کہ دنیاوی معاملات کو تم لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ صحابہ کرام سے کہا تھا کہ میں نے ایسا کہا تھا، چلو بھائی میں نے کہا تھا، لیکن یہ کھجور کے جھاڑ میں گابھا لگانا نہیں لگانا یہ سب تم جانتے ہو، یہ دنیاوی معاملات ہے، یہ مجھ سے زیادہ تم جانتے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا ہے کہ دنیا کے اندر بدعت نہیں ہو سکتی ہے، دین کے اندر بدعت ہوتی ہے۔